مالک و خالق کائنات کا بے حد باد احسان اس ذات کی مہربانی کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک پڑھنے کا شرف بخشا۔ اللہ کریم میرا آنا، آپ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک میں میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے محو گفتگو ہونا چاہتا ہوں، وہ ادب مصطفیٰ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جن لوگوں نے ادب کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا، ان کی شان بھی فرما دی، ان کا مقام بھی بتلا دیا، اور جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اب ادب کیا ہے اور گستاخی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میرے مالک و خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا وتوقروہ وتصبروہ، اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں آپ نے اونچا بھی نہیں بولنا، میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی اونچی لہجے میں بات کرتا ہے تو وہ بھی کس میں آئے گا؟ بے ادبی میں، وہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اب مالک و خالق کائنات نے ابو جہل کا انجام بھی جو ہے وہ بتلا دیا، ابو لہب کا انجام بھی بتلا دیا، عتبہ شیبہ کا، سب کا ایک ایک کا جو بڑے لیڈر تھے، کافر تھے، سب کا نام لے کر قرآن میں بہت سارے ایسے کفار مکہ ہیں، کفار مدینہ ہیں کہ جن کا نام لے لے کر ان کا انجام مالک و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ اب ابو لہب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، لوگوں کو اکساتے تھے، ورغلاتے تھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے لیے، یا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشر قتل کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب جنہوں نے بے ادبی کی، مالک نے ان کا ذکر بھی کیا، جنہوں نے ادب کیا میرے مالک نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا۔ اب ان کو عزت بھی عطا فرمائی، شان بھی عطا فرمائی، اور دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ اب احباب ذی وقار، حضرت صلیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا کجاوا جو ہے وہ باندھتے تھے۔ کجاوا سواری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر سفر کرتے تھے اس کو تیار کیا کرتے تھے۔ اب ایک دن ابھی صبح کا وقت ہوا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ کجاوا تیار کرو، میری سواری تیار کرو، کجاوا لگاؤ میری سواری پر۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں وہ پریشان ہوئے۔ اب پریشانی کیا تھی کہ وہ جب صبح اٹھے تھے تو ان پر غسل فرض تھا، غسل واجب تھا۔ اب ان کا یہ ایک عشق ہے، ادب ہے، احترام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نہانا شروع کر دیا تو دیر ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، اگر میں پہلے نہانے کے لیے جاتا ہوں تو میرے آقا کے فرمان میں دیر ہو جائے گی، تو میں دیر کروں گا تو میں گستاخی بھی آ جائے گا۔ اب یہ اس کا عشق ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اسی حال میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو ہاتھ لگا دیا تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اب اس میں بھی ادب نہیں رہتا۔
ادب تقاضۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقرار نہیں رہتا۔ اب وہ صحابی رسول پریشان ہے۔ اسی عالم میں کیا کیا کہ اس نے ایک اور صحابی کو کہا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سواری کو تیار کرنا ہے، کچاوا لگانا ہے، تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، میرے محتشم، آپ ایسا کرو کہ میری جگہ پر آج آپ آ کر سواری کو تیار کر دو۔ اب اس نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر کجاوا جو ہے وہ باندھ دیا، لگا دیا۔ اب جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سواری کو پیش کیا گیا، اتنی دیر میں حضرت صلیح جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور میرے آقا جب سواری کرنے لگے نا اپنی سواری پر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آج کجاوا کسی اور نے باندھا ہے، آج یہ کجاوا اس کے ہاتھ کا نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رو پڑے اور عرض کرنے لگے کہ آقا اتنی لجپالی فرماتے ہیں، آقا اتنا کرم، آقا اتنی عطا، اتنا دھیان مجھے غریب کا کہ میں نے آج کجاوا نہیں باندھا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے اس فلاں صحابی کے ہاتھ کا کجاوا بندھا ہوا نہیں ہے۔ آقا اس قدر آپ عنایت فرماتے ہیں، اس قدر مجھ نہ چیز کا، مجھ غریب کا دھیان اور خیال رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے تیرا کجاوا باندھنا پسند ہے، جو تو کجاوا باندھتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا حکم آیا تھا، جب آپ کا فرمان جاری ہوا تھا، تو اس وقت میں جب اٹھا تھا تو مجھ پر غسل واجب تھا، تو میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں پہلے نہاؤں تو اتنی دیر میں مجھے دیر ہو جائے گی، تو یہ نہ ہو کہ میرے کریم آقا سواری کا انتظار کرنا پڑے، میرے نبی کو، میرے لجپال کو سواری کا انتظار کرنا پڑے۔ آقا میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اور پھر ادب کا تقاضا میرا یہ تھا کہ میں فوراً اس حالت میں جا کر کجاوے کو باندھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آقا میں آپ کی سواری کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ ہے بارگاہ رسالت میں ادب کا تقاضا۔ یا صحاب رسول نے ہمیں ادب کر کے بتایا ہے کہ بارگاہ رسالت میں ادب کا تقاضا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مسکرائے، اور میرے آقا نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ مجھے تیرا کجاوا باندھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب سامعین ذی وقار، یہ تھا ادب مصطفیٰ۔ اگر وہ چاہتے تو فوراً میرے آقا کی سواری کو ہاتھ لگاتے، کجاوا باندھ دیتے، اور حکم بھی تھا کہ فوراً آؤ اور آ کر کے میری سواری کو تیار کرو، کجاوا باندھو۔ اب وہ باندھ سکتا تھا کیونکہ میرے آقا کا فرمان تھا، لیکن عشق نے گوارا نہ کیا، اور انہوں نے اتنا انتظار بھی نہ کیا، اس کا اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ میں غسل کروں تو تھوڑی دیر ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ سے انتظار کرتے رہیں، اور ادب کے ساتھ انہوں نے گندا ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ ہے آداب مصطفیٰ، یہ ہے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام۔ اب سامعین ذی وقار توجہ فرمائیں، اب ادب مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، اصحاب رسول سے لیتے ہیں۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ کی آواز بڑی بلند تھی، بلند آواز سے بولا کرتے تھے، اور آپ کو کانوں کا بھی تھوڑا مسئلہ تھا۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ کانوں کا مسئلہ تھا، جس وجہ سے وہ زور سے تھوڑا بولا کرتے تھے کہ، اور وتیرہ بھی یہ ہے کہ جس کو سنائی کم دیتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا عام آدمی سے اونچے لہجے میں بات کرتا ہے، ذرا بلند آواز سے بولتا ہے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا مبارکہ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے آقا کی، میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو۔ جب یہ آیا مبارک آئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ کچھ دن گزر گئے، اب آقا بھی تو لجپال تھے نا، آقا بھی تو لجپال ہیں۔ میرے آقا نے کہا، اپنے صحاب سے پوچھا کہ آج کتنے دن ہوئے ثابت بن قیس مسجد میں آیا نہیں، میرے پاس آیا نہیں، حاضر نہیں ہوا، ورنہ تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو وہ بڑی روٹین سے آیا کرتا تھا، اب کیا بات ہے، پتہ کرو۔ جب اصحاب رسول
نے پتہ لگوایا، خود گئے، تحقیق کی، تو جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو رونے کی آوازیں آتی ہیں، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جب چیخوں کی آوازیں آتی ہیں تو انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ روتی ہوئی آواز میں پوچھا کون؟ بتلایا میں فلاں صحابی رسول آیا ہوں، میں فلاں تمہارا دوست آیا ہوں۔ کدھر آئے ہو؟ آقا کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ آقا نے کہا ہے کہ پتہ کرو کہ میرا ثابت بن قیس کدھر رہ گیا، کتنے دن ہوئے وہ میرے پاس آیا نہیں، میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ اب وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اونچی آواز سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا تھا، اور فرمانے خدا آ گیا ہے کہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولے گا اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ہائے افسوس کہ میرے جتنے اعمال تھے وہ ضائع ہو گئے، میرے جتنے اچھے کام تھے وہ سارے ختم ہو گئے، میری نیکیاں ختم ہو گئی، میرے اچھے اعمال ضائع ہو گئے۔ جب یہ بات اصحاب رسول نے سنی تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، سارا حال سناتے ہیں کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ثابت بن قیس کے پاس گئے تھے، جب اس کے گھر کے قریب جاتے ہیں تو رونے کی آوازیں آتی ہیں، جب اس کے گھر جاتے ہیں تو سسکیوں بھری آواز آتی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس آپ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنے دنوں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا مبارکہ آئی ہے یہ میری وجہ سے آقا کی بارگاہ میں آئی ہے، میں گستاخی کر بیٹھا ہوں، میں آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولتا تھا، ہائے افسوس کہ میرے اعمال ضائع ہو چکے، ہائے افسوس کہ میرے اچھے کام سارے ضائع ہو چکے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو میری بات سنا دو، میرا حکم بتلا دو کہ آقا تجھے یاد کرتے ہیں، آقا تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جس کو بلاوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آیا ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس نے جب یہ بات سنی تو روتے روتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گراتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ رونے کی آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ گستاخی کے زمرے میں آ جائیں، اب سسکیاں لے کے دبے انداز میں روتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جاؤں اپنے لجپال آقا کے، میرے آقا نے ثابت بن قیس کو اپنے صحابی کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور میرے آقا نے فرمایا ثابت بن قیس تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، تو نے میری اتنا احترام کیا، اتنی تعظیم کی، تو جاؤ میں اللہ کا رسول تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری جتنی زندگی ہے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزارے گا، تو عزت والی زندگی گزارے گا۔ اور دوسری بشارت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی کہ اللہ کریم تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ کریم تجھے شہادت نصیب فرمائے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کریم تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ ادب مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جن لوگوں نے ادب مصطفیٰ کیا ہے، سامعین ذی وقار، وقت بدلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر کیا ہوا کہ کذاب نے، دجال نے اعلان نبوت کر دیا۔ اب اصحاب رسول انہوں نے ساری زندگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت بن قیس کو مال بھی بڑا دیا، دولت بھی بڑی دی، شہرت بھی بڑی دی، اور بڑے وقار کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی بسر کی۔ اب اعلان نبوت ہوا، کذاب نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اصحاب رسول تیار ہوئے جنگ کے لیے، جنگ کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آیا کہ اصحاب رسول تھوڑا رک گئے، تو حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے ارے کیا ہوا؟ وہ انداز بھول گئے جب ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے تھے اور جنگیں لڑا کرتے تھے، آپ رک کیوں گئے ہو؟ اتنی بات کہی تو خود تیزی کے ساتھ اپنی سواری کو ایری لگائی اور ہزاروں کے مجمع میں چلا گئے، اور بہت سارے ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کو واصل جہنم کیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اب یہ 2 بشارتیں تھیں جو زندگی میں سب نے دیکھ لیں، اور تیسری بشارت یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، اور ان کی زندگی اتنی عزت والی گزری کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا نا کہ ثابت بن قیس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، تو جب بھی آپ گھر سے نکلتے، کسی ہجوم میں جاتے، بازار میں جاتے، تو جتنے بھی مسلمان ہوتے
اپنی دکانوں سے بازار سے تجارت کرتے ہوئے سارے کام کو روک کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ایک ہی جملہ بولتے کہ وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو زندہ چلتا پھرتا جنتی آ رہا ہے، وہ جنت کی سیر کرنے والا آ رہا ہے۔ سب سامعین ذی وقار، ادب مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر مبارک تھا، حجرہ عائشہ تھی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار ہی تھی، قریب قریب گھر تھا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اپنے گھر کا باہر والا لکڑی کا دروازہ تک نہیں لگایا، دروازہ نہیں لگایا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے دروازہ کیوں نہیں لگایا اپنے گھر کا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا لیا اور کپڑے کو دروازے کی جگہ پر لگا دیا۔ اب پوچھا گیا کہ یا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کیوں نہیں لگایا؟ تو آپ عرض کرنے لگے، مولا علی نے فرمایا، آپ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کروں اور اس کی آواز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات کو دیر سے آؤں، اپنے گھر کا دروازہ بند کروں اور میرے لجپال، میرے کریم، میرے آقا، میرے مأوا، میرے ملجا، میرے مربی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوں تو میرے دروازے کی آواز ان کے کانوں تک جائے تو ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ میں نے اس وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ نہیں لگایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھولوں تو جو دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے وہ آواز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلی جائے تو میرے آقا کے آرام کرنے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اب یہ بات نہ قرآن میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ میرے کریم آقا علیہ قرآن میں آیا نہیں، یہ عمل کرو گے تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں۔ اور پھر احادیث مبارک کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی ارشاد نہیں فرمایا، یہ تو حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ نہ لگاؤ، تو مولا علی نے دروازہ کیوں نہیں لگایا؟ کیا اس کو شرک کہیں گے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، اور یہ اپنے دل کی محبت ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ادب سے بات، ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ قلندر لاہوری نے کمال کا جملہ لکھ دیا کہ ادب سے بات زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی کبھی بھی اونچے لہجے میں کسی سے بھی بات نہیں کی، صرف اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں لوگوں سے بلند آواز سے بات کروں تو وہ عادت پڑی ہوئی، کبھی ایسا نہ ہو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو غلطی کے ساتھ ہی میری زبان سے بلند آواز کے ساتھ میں گفتگو کر لوں۔ ساری زندگی کبھی اونچی نہ بولے، یہاں تک تھا کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے تو اکثر آپ کو دوبارہ پوچھا جاتا کہ کیا کہا ہے ابوبکر، تو نے کیا کہا؟ صدیق اکبر تو نے کیا کہا؟ صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس قدر ادب کرتے تھے، اس قدر احترام کرتے تھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے منہ مبارک میں کنکریاں تک رکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بلند آواز سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گفتگو نہ ہو جائے۔ اب دور ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ایک مسلمان آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بلند آواز کے ساتھ حاجت پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ فوری آیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتلاؤ تم کدھر سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں طائف سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ اگر تو مدینہ شریف سے آتا تو میں تجھے سزا دیتا کہ تو نے ادب مصطفیٰ کا تجھے پتہ نہیں کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے، احترام مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے؟ تو اتنی بلند آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے، اتنی بلند آواز کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر تو مدینے سے آتا تو میں تجھے سزا دیتا، لیکن تو دور سے آیا ہے، تجھے آداب مصطفیٰ کا پتہ نہیں تھا، جو اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور حضرت عمر فاروق تو آپ کے جانے کے بعد آیا نا، اب یہ مزار مصطفیٰ کی بات ہے۔ مزار مصطفیٰ میں بھی اگر کوئی اونچا بولے تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی احترام تعظیم نہیں ہے کہ دربار مصطفیٰ میں جا کر اونچی آواز سے بات کی جائے، یا درود و اونچی زبان سے سلام بھی کیا جائے، یا آپس میں گفتگو کی جائے۔ لیکن آج تو دربار مصطفیٰ میں جاتے ہوئے بھی لوگ سیلفیوں پہ مصروف ہیں۔ ادھر دربار مصطفیٰ ہے، جعلی رسول ہے، تو ادھر ہوتا کیا ہے کہ دوسری طرف منہ کر کے تو موبائل پہ سیلفی لی جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی جعلی کو دکھانے کے لیے اور بتنالنے کے لیے کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ ارے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ نہیں، عشق مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اپنی دنیا بھول جاتا، تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتا، تو ہر شے کو بھول جاتا۔ اگر وہاں جا کر بھی تجھے موبائل یاد ہے، وہاں جا کر بھی تجھے سیلفی یاد ہے، تو پھر کہاں گیا ادب مصطفیٰ، کہاں گئی تعظیم مصطفیٰ؟ ارے ادب مصطفیٰ تو یہ تھا، عشق مصطفیٰ تو یہ تھا کہ تو وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بھی بھول جاتا، تجھے اپنا آپ بھی یاد نہ رہتا۔ سامعین ذی وقار، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود، جب بیت رضوان کی بات ہوئی، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کفار نے عروہ بن مسعود کو بھیجا جاسوس بنا کر کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں یہ کس انداز میں آئے ہیں، یہ کتنے لوگ آئے ہیں، آیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں تو ہم ان سے جیت جائیں گے کہ نہیں۔ اب عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کفر کی حالت میں تھے۔ اب وہ مراقبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ دیکھنے تعقب لگانے کے لیے آتے ہیں، جاسوس بن کر آتے ہیں، چھپ چھپ کے آتے ہیں۔ چھپ چھپ کے جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے سارا منظر بڑی غور سے دیکھا۔ یا آج کل کے جاسوس نہیں تھے، یا آج کل کے ہمارے بچوں کی طرح نہیں تھے کہ ایک کام کے لیے کہا تو وہ گیا تو بس آدھا سا کام کیا تو واپس آ گئے، تو ایک کام کے لیے 4 دفعہ بھیجنا نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت جو بڑا دانشور ہوتا تھا نا، جو بڑا عقل مند ہوتا تھا، اس کو جاسوس بنایا جاتا تھا کہ جو جائے ایک دفعہ لیکن حال سارا ایک ہی دفعہ دیکھ کے آ کے سنا دے۔ اب عروہ بن مسعود جاتے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہے، اب انہوں نے دن کو بھی ملاحظہ کیا، رات بھی دیکھا، جاریوں میں چھپے رہے۔ اب دیکھتے کیا ہے، یہاں پر بھی بڑی ادب مصطفیٰ کی بات ہے۔ وہ دیکھتے کیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے ہیں تو صحابہ رسول نیچے اپنے دامن بچھا لیتے ہیں، جو میرے آقا کے وضو کا پانی ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ میرے آقا چہرہ دھوتے ہیں تو جو پانی ہے جو بہہ کر نیچے آتا ہے، صحابہ رسول نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ان ہاتھوں پہ پانی لیا اور کرتے کیا ہے کہ اس پانی کو پی لیتے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، وہ جو پانی نیچے گرنے والا ہے، یہ اتنے عاشق لوگ ہیں، یہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور پھر دیکھا کہ میرے آقا نے اپنی زلفوں کو تراشا، جب زلفوں کو تراشا ہے تو وہ بال بھی نیچے تک نہیں گرنے دیتے۔ ان بالوں کا کیا کرتے ہیں، ان زلفوں کا کیا کرتے ہیں، وہ زلفیں پکڑتے ہیں تو کوئی اپنے امامے میں رکھ لیتا ہے،
کوئی اپنے لباس میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے ساز و سامان میں رکھ لیتا ہے۔ اب عروہ بن مسعود یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن نیچے پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ صحابی رسول آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اور میرے آقا کا جو لعاب دہن ہے وہ اپنے ہتھیلیوں میں لیتے ہیں، اور ہتھیلیوں میں وہ لعاب دہن لے کر کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، کوئی اپنی داڑھی پہ ملتا ہے، کوئی اپنے سینے پہ ملتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ اگر وضو کا پانی آتا ہے تو وہ اپنے چلوں میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی پی لیتا ہے، کوئی اپنے سینے پہ لگاتا ہے، کوئی اپنے بدن پہ لگاتا ہے، اور جس کو یہ پانی میسر نہیں آتا، جس کو یہ پانی نہیں ملتا، تو وہ اس صحابی کا گیلا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم پہ پھیر لیتا ہے، یا اس کے گیلے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بس کرتا ہے، اپنا ہاتھ لگاتا ہے اور اپنے چہرے پہ پھیر لیتا ہے۔ جب عروہ بن مسعود نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ اب واپس اپنے لشکر میں جاتا ہے، وہاں پر کفار اکٹھے ہیں، سردار اکٹھے ہیں، اپنے سرداروں کو کہنے لگا کہ ہرگز جنگ نہ کرنا، ہرگز جنگ نہ کرنا۔ کیوں، کیا بات ہے، کتنا لشکر کا ہے؟ کہنے لگے وہ تقریباً 14 سے 1500 کا لشکر ہے، 14 سے 1500 کا لشکر ہے۔ ارے سامان کی طرح ان کے پاس ہے، ارے سامان تو اتنا زیادہ نہیں، تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہمارا لشکر تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، سامان سے ہم لبریز ہیں، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، تلواریں ہمارے پاس زیادہ ہیں، سواریاں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس جنگجو بھی زیادہ ہیں، بہادر بھی زیادہ ہیں، پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ وہ کہنے لگے ارے وہ سامان کے ساتھ جنگ کرنے والے نہیں، وہ تو جذبہ ایمان سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اگر تم جنگ کرو گے، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر تم جنگ کرو گے تو وہ جذبہ ایمان سے لڑیں گے، اور ان کا جذبہ تم کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ ارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے جو پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے اس ماہی کا، اپنے محب کا، اپنے محبوب کا، اپنے نبی و آخر الزمان کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تو اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ارے کیا بات تھی؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا انہوں نے پانی کا قطرہ نیچے نہ گرنے دیا، لعاب دہن بھی نیچے نہ گرنے دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے، اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے مولا سے، اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ تم کیسے جیتو گے؟ سامعین ذی وقار، اب یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ احترام مصطفیٰ ہے۔ اب کیا قرآن میں موجود ہے کہ میرا نبی وضو کرے تو اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ بتلاؤ نا۔ 6666 آیت میں سے کوئی ایک آیت ایسی بتلا دو کہ جس میں آیا ہو کہ نبی وضو کریں تو اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا، یا حدیث میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب میں وضو کروں تو میرا پانی نیچے نہ گرنے دینا۔ یہ کہیں موجود نہیں۔ تو کیا اس کو بدعت کہیں گے؟ اس کو شرک کہیں گے؟ نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ شرک ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، تعظیم ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ محبت والے جو ہیں وہ میرے آقا کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ سامعین ذی وقار، بات آج کے جمعۃ المبارک میں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بچوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے، احترام مصطفیٰ کیا ہے، اور تقاضۂ مصطفیٰ کیا ہے کہ میرے نبی کا کس انداز میں ادب کیا جائے۔ کہ رب فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں تم اونچی آواز سے بات بھی کرو گے تو تمہارے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہاری نمازوں کو ماتھے پر مار دیا جائے گا، تمہاری زکوٰۃ، عشر، حج، ہر شے، ہر عمل جو ہے وہ تمہارے منہ پر دے ماریں گے اگر تو نے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات بھی کی تو۔ سامعین ذی وقار، آج ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو نکالنے کے ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کسی صورت میں، کبھی توہین قرآن کر کے، کبھی توہین مصطفیٰ کر کے، کبھی توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے، کبھی وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ چیزیں بنا کر تو کریم آقا کی محبت جو ہے وہ دلوں سے باہر نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔
سامعین ذی وقار، ہمیں اپنے بچوں کو بتلانا ہوگا کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ ہم اس وقت ہی بتا سکیں گے کہ جب ہم کو پتہ ہوگا، اور جب ہم گھر میں فلموں کی باتیں نہیں کریں گے، گانوں کی، ڈراموں کی باتیں نہیں کریں گے، جب ہم کسی اصحاب رسول سنائیں گے، جب اصحاب رسول کی طرز زندگی کیسے گزری، وہ واقعات جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں میں کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اور ادب مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ادب مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔